السلام علیکم بھائی، آج بات کریں گے کہ دنیا میں جو سب سے بڑا کویشچن ہے کامیابی کے ریلیٹڈ، کہ دنیا میں قسمت پہ انحصار ہے یا محنت پہ ہے، ٹیلنٹ پہ ہے۔ تو آپ ان پرندوں کو دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں کہ کس طرح ہم ان سے وہ سبق حاصل کریں گے جو ہماری زندگی کو بھی بنا دے گا۔ آپ یہ دیکھیں، یہ پرندے آئے ہوئے ہیں اور یہ سمندر سے مچھلی پکڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھتے جائیے کہ کتنے بار فیل ہو رہے ہیں لیکن خوشی خوشی دوبارہ اوپر چڑھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک مچھلی اٹھا لی گئی، یہ آئی اور واپس ہو گئی، یہ دیکھیں آتی ہے اور واپس ہو جاتی ہے۔ ایک آدھ اس میں سے ایک آدھ مچھلی اٹھا لیتی ہے، باقی آتی ہے خوشی خوشی، کوئی ڈسٹ نہیں، کوئی ہارٹ اٹیک نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اور خوشی خوشی زندگی بھی انجوائے کر رہی ہے اور یہ مچھلیاں بھی اٹھا رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ تصور کر لیں اگر یہ انسان ہوتے اور کوئی کام اتنی بار کرتے اور ناکام ہوتے۔ آپ اس پرندوں کو دیکھ لیں، یہ دیکھیں اور واپس ناکام۔ یہ دیکھیں، یعنی 1-2 منٹ کے اندر اندر یہ 5-10 دفعہ ناکام ہو رہے ہیں، ایک آدھ دفعہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اگر ان کے لیے یہ قانون بنایا ہے کہ یہ اٹھتے ہیں اور آتے ہیں اور پھر اتنی بار بار محنت کے بعد کامیاب ہوتے ہیں، تو ہاں، یہ قانون ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم نے یہ صبح قانون اٹھنا ہے۔ ہمارے لیے بھی، جیسے پرندہ پیدا ہوتے اور مرتے ہیں، جو قانون ہے دن اور رات کا، جو قانون ہے ان کے لیے سیم ہے، اس طرح یہ بھی ان کے لیے ہمارے لیے یہ بالکل سیم۔ اللہ پاک نے تمام چیزیں بنائی ہیں اور تمام وسائل مہیا کیے ہوئے ہیں، لیکن جیسے آپ دیکھ رہے کہ یہ سمندر مچھلیوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن اللہ پاک کا قانون ہے کہ کوئی مچھلی خود اٹھ کے نہیں جائے گی۔ پرندے کے منہ میں پرندے آئیں گے، بار بار محنت کریں گے، ایک آدھ دفعہ کامیاب ہوں گے، 5-6 دفعہ ناکام ہوں گے، لیکن خوشی خوشی رہیں گے۔ انسان کی کامیابی کا یہی راز ہے کہ آپ کو جو بھی چیز چاہیے اس کے لیے اس قانون کے اوپر عمل کریں۔ آپ صبح اٹھیں، پورا دن، جیسے کامیاب لوگ آج کل دنیا میں جو جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، اگر آپ ان کا سروے کر لیں، میں نے اپنی جو تحقیق کی ہے، جیسے ایلون مسک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کم از کم آپ 100 سے 120 گھنٹے پر ویک کام کریں تو آپ ہر صورت کامیاب ہوں گے۔ اور ان کی یہ کامیابی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم اکثر کہتے ہیں تقدیر پہلے یا تدبیر پہلے ہے۔ میں محنت کے بارے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے یہ خصوصی کرم سے نوازا تھا کہ جو بھی وہ جن کے لیے بھی دعا کرتے تھے تو وہ ہمیشہ قبول ہوتی تھی۔ یہ سعودی عرب میں مکہ یا مدینہ میں بیٹھے ہوتے تھے اور جو لوگ جاتے تھے ان سے دعا لینے کے لیے، اکثر ہمارے اس وقت میں انڈینز جو لوگ تھے، تو ایک دفعہ ایک بندہ گیا اور ان سے دعا کی درخواست کی کہ میرے لیے دعا کرو، اللہ پاک مجھے بچے دے دے۔ تو انہوں نے دعا کی۔ یہ دوسری دفعہ گئے، اگلے سال حج شریف ہے، تو پوچھا کہ میرے لیے دعا کر لے، اللہ پاک مجھے بچہ دے دے۔ انہوں نے دوبارہ دعا کی۔ تیسرے سال جب وہی شخص مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے اور ان سے درخواست کی کہ میرے لیے دعا کر لے، تو انہوں نے بٹھایا اور پوچھا کہ اللہ پاک کا میرے اوپر کرم ہے کہ میں نے جس کے لیے بھی دعا کی وہ دوبارہ نہیں آیا، آپ تیسری بار آ رہے ہو، شادی کیے؟ کہہ رہے نہیں۔ تو کہہ رہے یار شادی تو کرو نا، جو اللہ پاک کا قانون ہے آپ اس کو پورا کریں، اللہ پاک آپ کو ہر صورت اس کا رزلٹ دے گا۔ یا آپ پرندوں سے یہ سبق سیکھیں کہ یہ صبح آتے ہیں، پورا دن لگے رہتے ہیں اور ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ اب قانون خداوندی یہ ہے کہ ہر چیز آپ کو اتنا آسانی سے نہیں ملے گی، محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ انسانی صحت کے لیے ضروری ہے۔ آپ ایک چیز کا تصور کر لیں، آپ جو بوائلر مرغی ہے اس کو دیکھ لیں اور نارمل جو دیسی مرغی اس کو دیکھ لیں، اس کی صحتوں کا فرق دیکھ لیں۔
وہ پرانے دور میں جو مرغ اذان دیتے تھے وہ آج کل آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ شہری لوگ اس سے بالکل بے خبر ہوں گے، کہ شاید کیونکہ جب وہ برائلر مرغی کو دیکھیں گے وہ کہیں گے یہ تو کبھی آواز دے ہی نہیں رہی تو اذانیں کہاں دے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو سخت زندگی گزارتے ہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ پرندوں کو بار بار دیکھتے جائیں، ایک اوریجنل ویڈیو میں نے اسپیشل آپ لوگوں کے لیے بنائی ہیں، بالکل اوریجنل، آپ دیکھتے جائیں۔ یہ پرندہ آیا، ناکام ہوا، اور کیا یہ دیکھیں یہ بیٹھ بھی جاتے ہیں، یہ دیکھیں کتنے پرندے آ رہے ہیں۔ اچھا، ان میں ایک اور بھی چیز ہے، اگر ایک پرندہ نہ آیا، اس نے ایک مچھلی اٹھائی تو جو دوسرے پرانے پرندے وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ نے اگر زندگی میں اس طرح کا موقع آ جائے کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اور آپ کا لگ پولنگ شروع ہو جائے، لوگ آپ کو گرانے کی کوشش کرتے جائیں، تو آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ پوری زندگی اس طرح چلتی رہے گی۔ آپ نے صرف خوشی خوشی اپنی محنت کرنی ہے اور ان چیزوں کو نگلیکٹ کرنا ہے۔ جہانگیر خان ایک بہت بڑا اسکواش پلیئر، پاکستان کا بہت بڑا نام، پوری دنیا میں ابھی تیسری بار وہ ورلڈ اسکواش فیڈریشن کا صدر بنے ہوئے ہیں۔ ان کے ایک انٹرویو میں یہ بہت پیاری بات انہوں نے کہی تھی کہ پلیئر کو چاہیے کہ وہ اپنی محنت کے اوپر توجہ دیں، جو سراؤنڈنگز میں مسئلے آ رہے ہیں اس کو نگلیکٹ کرے، ایک دور آئے گا کہ پوری دنیا اس کو داد دے گی۔ آپ یہ پرندے دیکھیں، شام کو پورا دن اتنی محنت کر کے جب شام کو جاتے اپنے گھونسلے میں خوشی خوشی جاتے ہیں، انتہائی خوشی خوشی، آپ دیکھتے جائیں اور کتنا انجوائے کر رہے ہیں۔ آپ نے محنت کو انجوائے کرنا سیکھنا ہے۔ یہ دیکھیں بار بار آتے جاتے ہیں، اس میں نہ کوئی رونا ہے، نہ کوئی دونا ہے، نہ کوئی ماتم ہے۔ ہم میں بھی یہ چیز آنی چاہیے، بلکہ سیکھنی چاہیے۔ یہ دیکھتے جائے پرندہ آ رہا ہے پھر اڑتا چلا جاتا ہے، ٹرائی اگین۔ آپ بار بار محنت کریں، کوشش کریں، لیکن مسکراتے جائیے، ہنستے جائیے، انشاءاللہ آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی اور آپ کامیاب بھی رہیں گے۔ اگر اس طرح نہیں کریں گے، رونا دھونا، ٹینشن پریشانی، تو کامیابی بھی نہیں ملے گی بلکہ الٹا صحت بھی گنوا بیٹھیں گے۔ تو یہ دیکھ لیں، جو قانونی خداوندی ہے ہمیں ہر صورت اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ناکامی اور ضلالت ہمارے مقدر میں ہوگا ہر صورت۔